السلام علیکم. پروگرام تاریخ و سیاست میں خوش آمدید. آج کے اس پروگرام کا مقصد آپ کو تاریخ کے ابواب میں لے جا کر اس دور میں ہونے والی سیاست کے بارے میں آگاہی دینا ہے. کسی بھی قوم کی تاریخ اس کے حال کی وجہ ہوتی ہے. جیسے مارٹن لوتھر کنگ نے کہا, وی آر ناٹ میکرز آف ہسٹری بٹ وی آر میڈ بائی ہسٹری. تاریخ کسی بھی قوم کے لیے تجربہ گاہ کی حیثیت رکھتی ہے. قومیں اپنے اسلاف کی ناکامیوں اور کامیابیوں کا تجزیہ کر کے ہی صحیح راہ کا تعین کر سکتے ہیں. اس پروگرام میں ہم نے مدعو کیا ہے جناب پروفیسر ارسلان چیمہ صاحب کو, جن کی تاریخ اور سیاست پر بڑی گہری نظر ہے, اور ہم اس پروگرام میں عثمانیہ سلطنت کے قیام کے بارے میں ان سے سیر حاصل گفتگو کریں گے. تو پروفیسر صاحب, آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید. شکریہ صاحب. پروفیسر صاحب, جیسے کہ آپ کو ابتدا میں نے بتا دیا کہ اس پروگرام میں ہم پرٹیکولرلی سلطنت عثمانیہ کے قیام کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو پہلا کویسچن یہ آپ سے یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے بارے میں ہمیں آگاہی دیجیے کہ کب قائم ہوئی اور اس وقت کے حالات و واقعات کیا تھے. عمر صاحب, آپ نے بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے. سلطنت عثمانیہ کے قیام کو سمجھنے کے لیے دو باتوں کا ہمارے ذہن میں واضح ہونا بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آج کا جو موجودہ ترکی ہے, یعنی آج کے ترکی کے پاس جو علاقہ ہے, جو ایریا ہے, اسی ایریا کے اندر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی. لیکن نقطے کی بات یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو قائم کرنے والے جو لوگ تھے وہ اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے جس علاقے میں آج ترکی قائم ہے. وہ بنیادی طور پر وہ سینٹرل ایشیا سے, ترکمانستان سے مائیگریٹ کر کے اناطولیہ میں گئے تھے اور وہاں پر جا کر انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی. دوسرا جو ہے وہ 13ویں صدی کا سیاسی منظرنامہ ہے کہ 13ویں صدی میں یعنی 1200 عیسوی کے بعد ایشیا کے اندر کون کون سی حکومتیں قائم تھیں اور وہ کس حالت میں تھیں. ایک طرف عباسی خلافت تھی, یعنی جو مسلمانوں کی مرکزی حکومت تھی, بغداد کے اندر وہ انحطاط کا شکار تھی اور زوال کا شکار تھی, اور مختلف علاقوں کے اندر چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتیں قائم ہو چکی تھیں. جس طرح وہ سلجوق سلطنت تھی جو عراق, ایران, سینٹرل ایشیا اور اناطولیہ کے کچھ علاقوں کے اوپر مشتمل تھی. اسی طرح علاء الدین خوارزم شاہ کی حکومت تھی جو سینٹرل ایشیا کے اندر تھی. اسی طرح صلاح الدین ایوبی کے جو جانشین تھے وہ مصر اور شام کے علاقوں کے اوپر وہ حکومت کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اناطولیہ کا علاقہ تھا جو کہ موجودہ ترکی کا علاقہ ہے, وہاں پر بازنٹائن امپائر تھی جس کو بازنطینی سلطنت بولتے تھے یا اس کو مشرقی رومی سلطنت بھی کہتے تھے. تو وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی. تو یہ سیاسی منظرنامہ تھا 13ویں صدی کا یعنی 1200 عیسوی کے بعد کا. اسی اثنا میں منگول فتنہ اٹھا منگولیا سے, چائنا کے نارتھ سے, اور انہوں نے ان حکومتوں کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے. تو منگولوں نے یعنی چنگیز خان کی قیادت میں انہوں نے سب سے پہلے سینٹرل ایشیا کے اوپر حملہ کیا اور انہوں نے علاء الدین خوارزم شاہ کی جو حکومت تھی سینٹرل ایشیا کے اندر انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا. اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے حملہ کیا بغداد کے اوپر, اور جو مسلمانوں کی مرکزی حکومت تھی بغداد کے اندر جو عباسی خلافت تھی انہوں نے 1258 میں اس کا بھی خاتمہ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ جو سلجوق سلطنت تھی وہ بھی ان کے منگولوں کے زیر تسلط آئی اور انہوں نے منگولوں نے اس کے اوپر بھی ظلم و جبر کیا اور اس کا بھی خاتمہ کر دیا. اسی طرح منگولوں نے جو صلاح الدین ایوبی کے جو جانشین تھے ان کا بھی منگولوں نے خاتمہ کر دیا. تو یوں جو مسلمان تھے وہ اس خطے کے اندر جو ہیں وہ انحطاط کا شکار ہوئے, زوال کا شکار ہوئے, ان کی کوئی مرکزی حکومت نہیں رہی, وہ اسکیٹرڈ ہو گئے. تو اسی اثنا میں ایک ترک تھا ارطغرل نامی, اس نے ایک نئی مسلمان ریاست کو قائم کرنے کے لیے, سلطنت کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کرنا شروع کی. اور پھر اس کے بیٹے عثمان اول اور اس کا جو پوتا تھا اورحان, ان کے ہاتھوں ایک نئی مسلمان سلطنت قائم ہوئی جسے دنیا سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتی ہے. تو یہ جو سلطنت عثمانیہ ہے یہ 1299 کو قائم ہوئی اناطولیہ کے اندر, اور یہ تقریباً 650 سال قائم رہنے کے بعد 1923 کو ختم ہو گئی. ایک بات میں اور واضح کر دوں کہ انہوں نے بنیاد جو تھی سلطنت عثمانیہ کی وہ اناطولیہ کے اندر رکھی تھی, لیکن بعد میں انہوں نے مختلف علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا, اور اس کا یہ جو سلطنت تھی یہ 3 بر اعظموں کے اوپر ایکسپینڈ کر گئی, پھیل گئی. انہوں نے مختلف علاقے فتح کیے. آج کے بہت سارے جو ملک ہیں وہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوتے تھے, جس طرح جارڈن ہے, لبنان ہے, پیلسٹائن ہے, اسی طرح سعودی عربیہ ہے, دبئی ہے, یمن ہے, کویت ہے, بحرین ہے,
اسی طرح جو ہے مصر، طرابلس، تیونس، مراکش، الجزائر، یہ مصر کے علاقے سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے. اسی طرح مشرقی یورپ کے کچھ ممالک جو تھے وہ بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے. یہ سارے علاقے انہوں نے فتح کر لیے تھے. تو جو مشرقی یورپ کے علاقے تھے وہ رومانیہ، بلغاریہ، چیکو سلواکیہ، ہنگری، پولینڈ، یونان، ان علاقوں کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی. اچھا، کافی انٹرسٹنگ سچویشن ابھی بن گئی ہے. مطلب آپ نے بالکل آغاز سے ان کے اختتام تک سارا منظرنامہ جو ہے سامنے رکھ دیا. لیکن یہاں پہ ایک دو کویسچن جو ہیں وہ میں آپ سے کروں گا. جہاں تک تھوڑی سی تاریخ میں نے پڑھی ہے تو یہ جو خوارزم شاہ تھا، ایک واقعہ ہے ان کا اور منگول کا جس کی وجہ سے منگولوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا تھا. وہ واقعہ کیا تھا؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. وہ ایک وجہ تھی. کیونکہ میں ایکچولی یہ کویسچن اس لیے پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ منگولوں کا ایک امیج بنا ہوا کہ یہ بلا وجہ ہی لڑنا شروع کر دیتے تھے. ایک امیج ہے نا. ہاں، لیکن میں نے تاریخ میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ جو ایک جنگ ہوئی تھی اس کے پیچھے ایک ریزن تھی بڑی انٹرسٹنگ تھی. وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ایکسپلین کریں. وہ وجہ یہ تھی کہ وہاں سے ان کی چنگیز خان کی حکومت چونکہ منگولیا میں تھی تو چائنا کے نارتھ میں وہاں پر ایک ملک ہے تو وہاں سے کچھ تاجر آئے تھے ٹریڈ کرنے کے لیے سینٹرل ایشیا میں. تو یہاں پر کچھ لوگوں نے ان کو مار دیا. تو بات پتہ چلی چنگیز خان کو کہ میرے جو علاقے سے کچھ تاجر گئے تھے سینٹرل ایشیا میں ان کو مار دیا گیا. تو چنگیز خان نے وہاں سے ایک سفیر کو بھیجا علاؤ الدین خوارزم شاہ کے پاس کیونکہ جس علاقے میں لوگ مرے تھے وہاں پر خوارزم شاہ کی حکومت تھی. تو وہ خوارزم شاہ سے غلطی یہ ہوئی علاؤ الدین سے کہ اس نے اس سفیر کو بھی مار دی. اب ان کا بدلہ لینے کے لیے وہاں سے چنگیز خان جو تھا اٹھا اور اس نے 2 لاکھ فوج لی اور اس نے چڑھائی کر دی آ کر سینٹرل ایشیا کے اوپر. یہ جو علاؤ الدین خوارزم شاہ تھا یہ پھر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا. اس کی فوج کو شکست ہوئی. وہ تو پتہ ہی ہے آپ کو، آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ قتل و غارت کرتے تھے اور جبر و تشدد کرتے تھے اور مینار بنانا ایک بڑی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتے تھے اور وہ شہروں کو تباہ و برباد کر دیتے تھے. تو یہ جو خوارزم شاہ تھا یہ پھر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا لیکن منگولوں نے اس کی جان نہیں چھوڑی. منگول اس کے پیچھے رہے ہیں اور 6 ماہ کے بعد وہ پھر کیسپین سی میں ڈوب کر مرا تھا اور پھر اس کی جان چھوٹی تھی. بالکل ایسے ہی. اوکے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، بیسیکلی میں ایک بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اناطولیہ کا ذکر ہو گیا ہے، بیزنٹائن امپائر کی بات ہو گئی ہے، منگولز آ گئے، سلجوکیوں کی ہم نے بات کر لی. ایک دم سے جو ہے میرے ذہن کے اندر جو ہے آج کل پی ٹی وی پہ جو ترکش ڈرامہ سیریز چل رہی ہے، میرا خیال ہے آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ آپ نے بھی ضرور دیکھی ہے، ارطغرل کے نام سے. تو وہ آج کل چل رہی ہے. اچھا، جو تاریخ تھوڑا سا میں نے بھی پڑھا ہے لیکن کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا جو ارطغرل ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، اور میں یہاں پہ ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہم ارطغرل بولتے ہیں لیکن اصل پروناؤنسیشن جو ہے اس کی ارطغرل ہے. تو یہ جو ارطغرل ہے اس کی جو تاریخ ملتی ہے کیا ڈرامہ بھی انہی حقائق پہ مبنی ہے؟ عمر صاحب میں بھی یہ ڈرامہ دیکھ چکا ہوں. اچھا، میں نے اس کے 5 سیزن دیکھ لیے. اچھا اچھا اچھا. لیکن ڈرامے کے اندر جو واقعات دکھائے گئے ہیں وہ ساری، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ فکشن ہے. ڈرامے کے اندر جو واقعات دکھائے گئے ہیں ان کا تاریخ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ارطغرل ہے جو ترک سردار تھا اور کائی قبیلے کا وہ سردار تھا، اس کے اوپر صرف ہمیں چند صفحات ملتے ہیں. اور ہسٹوریکلی اگر تاریخی حوالے سے ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ایک واقعے کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یہ جو ارطغرل ہے یہ جا رہا تھا اپنے قبیلے کے ساتھ اور 2 گروہ آپس میں جو ہیں وہ جنگ کر رہے تھے. ایک کمزور تھا ایک طاقتور تھا. تو یہ جو ارطغرل ہے اس نے پھر کمزور فریق کا ساتھ دیا. تو ارطغرل کے ساتھ دینے کی وجہ سے وہ جو کمزور فریق تھا وہ جنگ جیت گیا. جنگ کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو کمزور فریق ہے وہ سلطان علاؤ الدین ہے جو کہ سلجوق تھا. تو وہ سلجوق سلطان علاؤ الدین نے پھر خوش ہو کر ارطغرل کو ایک جاگیر دی اناطولیہ کے اندر. یعنی ایک سائڈ پر بازنٹائن امپائر تھی، دوسری سائڈ پر سلجوق سلطنت تھی. یعنی بازنطینی سلطنت اور سلجوق سلطنت، ان دونوں کے درمیان جو باؤنڈری تھی، باؤنڈری کے اوپر اس کو جاگیر دی. بالکل، وہ دونوں جو حکومتیں اس کی سرحد پہ بیٹھے ہوئے ان کی سرحد کے اوپر اس کو ایک جاگیر دی. اور پھر جو ہے بعد میں انہوں نے، اور پھر اس کے بیٹے نے، بات ہو گیا اس سے بھی پہلے کہ انہوں نے پھر وہاں پر ایک حکومت کی بنیاد رکھی. اچھا، ایک بات ہے کہ سارے کے سارے جو واقعات ہیں، نہیں میں اس میں آپ سے میں کوشچن کرتا ہوں نا. ایک کوشچن آپ نے کہہ دیا کہ یہ فکشن ہے، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھنے والوں کو اس وقت تھوڑی تکلیف ہوئی ہوگی کہ یہ سارے فکشن ہے. کیا یہ سارے فکشن ہے؟ نہیں، یہ سارا فکشن نہیں ہے. اچھا، اس میں جو واقعات تاریخ میں ملتے ہیں وہ تو ہمیں ضرور بتائیں. اچھا، وہ آپ نے بھی ڈرامہ دیکھا ہے، سب لوگ ڈرامہ دیکھ چکے ہیں تقریباً، بڑا مقبول ہوا ہے پاکستان میں.
اور ایون کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں وہ مقبول ہوا. تو کچھ واقعات ہیں جن کا تاریخ میں بھی ذکر ملتا ہے. جس طرح کارا چائسر قلعہ کو انہوں نے فتح کیا تو تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ ارطغرل نے کارا چائسر قلعہ کو فتح کیا. لیکن جس انداز سے انہوں نے دکھایا کہ انہوں نے فتح کیا ڈرامہ کے اندر، ہو سکتا ہے اس طرح فتح نہ کیا ہو لیکن اس نے فتح کیا تھا. اسی طرح سوگت یا سوت جو شہر اس نے ارطغرل نے اس کو فتح کیا، اس کا بھی تاریخ میں ذکر ملتا ہے. اس کے علاوہ جو 5واں سیزن جو ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو، ظاہر ہے آپ نے بتایا آپ نے دیکھا، 5ویں سیزن کے اختتام کے اوپر ارطغرل کو دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے. اس نے برقع خان کے ساتھ اتحاد کیا، ترک قبائل کو منظم کیا، اور سلطان بیبرس کے ساتھ اس نے جو ہے وہ اتحاد کیا. وہ ایک جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے. وہ جو جنگ ہے وہ 1260 کو ہوئی تھی، یعنی سقوط بغداد کو جب انہوں نے تباہ و برباد کیا منگولوں نے، 1258 اس کے 2 سال کے بعد وہ جنگ ہوئی تھی. وہ جس جنگ کی تیاریاں کرتے ہوئے دکھایا، وہ جنگ نہیں دکھائی گئی، جنگ نہیں دکھائی، لیکن وہ اینڈ ہو گیا تھا. بڑی خواہش تھی کہ وہ جنگ بھی دکھا دیں، لیکن وہ جنگ نہیں دکھائی. وہ جو جنگ ہے 1260 میں ہوئی تھی وہ بھی حقیقی ہے. اس کا بھی تاریخ میں ذکر ملتا ہے. وہ برقع خان اور انہوں نے ترک قبائل نے، ارطغرل نے اور اس کے قبیلے نے. یہاں پہ مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ ٹھیک ہے یہ تو سمجھ آ گیا مجھے سارا معاملہ، لیکن یہ برقع خان جو ہے، میں نے جو ہسٹری پڑھی ہے، یہ بھی تو منگول تھا. یہ بھی منگول تھا. جو چنگیز خان تھا اس کے 4 بیٹے تھے، جوجی، تولی، چغتائی اور اغتائی. یہ جس کا بڑا بیٹا جوجی تھا یہ اس کا بیٹا تھا، یعنی یہ چنگیز خان کا پوتا تھا. اس کا ایک بڑا بھائی تھا وہ پہلے مسلمان ہوا تھا، پھر بعد میں یہ جو برقع خان تھا یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. اب انہوں نے جو منگول فتنہ تھا، منگولوں نے اور ہلاکو خان نے تو یہ سارے علاقے فتح کر لیے تھے، سینٹرل ایشیا کے، ایران کو، عراق کو، اور یہ پہنچ گئے وہاں پر اناطولیہ تک یہ پہنچ گئے. یہ سارے علاقے تو انہوں نے فتح کر لیے تھے. اصل میں ان کو روکا برقع خان کی وجہ سے گیا ہے. برقع خان نے پھر چونکہ وہ مسلمان ہو گیا، برقع خان کی پھر ترکوں کے ساتھ مل کر اور سلطان بیبرس کے ساتھ مل کر ہلاکو خان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے 1260 میں، اور یہ جیت بھی گئے تھے، اور یہ پھر جیت گئے تھے. اور ادھر ہی بیسیکلی منگول جو ہے وہ رک گئے، اور بلکہ میرا خیال ہے کہ ادھر سے ان کی پسپائی شروع بھی ہو گئی، پھر وہ ختم ہو گئے. اچھا، یہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات، بڑا ایک لطیف سا پوائنٹ کہ یہ ڈرامہ جو ہے بیسیکلی تو اسے ترک اون کریں گے کہ یہ ہمارا، لیکن دیکھیے کہ پوری دنیا میں جیسے دیکھا گیا اسے پورے مسلمان اون کر رہے ہیں کہ یہ ہم ہیں. یعنی اس ڈرامے نے پورے مسلمانوں کے اوپر ایک امپیکٹ چھوڑا ہے. لیکن میں یہاں پہ اسپیسیفک کوشچن کروں گا کہ ترک عوام پہ اس ڈرامے کا کیا امپیکٹ ہوا؟ آپ نے عمر صاحب بہت آپ نے اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں جو ڈراماز ہوتے ہیں، جو ہسٹری ہوتی ہے، پرنٹ میڈیا ہوتا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہے، یہ جو ہے یہ عوام کی نفسیات کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ جو ترک ڈرامہ ہے یہ ترکوں کی نفسیات کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوا ہے. یعنی اس ڈرامہ کو دیکھنے کے بعد وہ جو ترک ہیں نا، ان میں ایک احساس پیدا ہوا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ بڑے عظیم لوگ تھے، اور انہوں نے سپر پاور تھے. ان میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ وہ ہمارے آباء و اجداد، انہوں نے وہ بڑے عظیم تھے، انہوں نے بڑی جدوجہد کی اور وہ بڑے عظیم لوگ تھے اور وہ سپر پاور تھے. اور یہ جو ترک نشاط ثانیہ ہے اس کے لیے یہ بڑا ہیلپ فل ہوگا. یعنی ترکوں میں تو احساس پیدا ہوگا کہ ہم سپر پاور تھے اور ہم نے آئندہ بھی سپر پاور بننا ہے. بالکل ایسے ہی، اور شاید یہی اس ڈرامے کا مقصد بھی ہے. آج کے موجودہ سیاسی منظرنامے کے اندر جو چیزیں اس وقت سیٹ اپ ہو رہی ہیں، بڑا کچھ ہے، ابھی تشنگی رہ گئی ہے، لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو بڑا کچھ ہے جو ابھی ڈسکس کرنے والا ہے. یہ مسلمانوں کی میرا خیال ہے کہ واحد حکومت ہے جو اتنا لمبا عرصہ چلی، 650 سال. تو آپ نے ماشاءاللہ سے 650 سال کی اس حکومت کو ابھی 15 منٹ کے اندر، 10 سے 15 منٹ میں بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کرتے، لیکن ابھی یہاں پہ تشنگی ختم نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی نیکسٹ پروگرام بھی اس پہ کرنا ہوگا. تو اس کے اوپر نیکسٹ ہم پروگرام کریں گے، چونکہ 650 سال یہ قائم رہے اور ان کے 37 کے قریب 37 سلطان، کیونکہ سلطان ہی کہتے ہیں، بادشاہ تو نہیں کہتے نا. اور جو ان میں جو نامور ہیں جس طرح سلطان محمد الفتح تھے جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، اور ان کے بارے میں، اور سلطان سلیمان کے بارے میں بھی ہم پروگرام لے کر میرا خیال ہے کہ اس پہ پروگرام ابھی ہمارے چلیں گے. تو ناظرین، جیسے کہ ابھی پروفیسر صاحب نے بتایا کہ ابھی یہ سلسلہ چلے گا انشاءاللہ، اور یہ پروگرام جو ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، عثمانی سلطنت جو ہے اس کا انتخاب کے پیچھے یہی ریزن تھی کہ آج کل جو ہے یہ جو ترک ٹی وی سیریز ہے ارطغرل، یہ ہر ایک زبان زد عام پہ ہے. تو یہی وجہ تھی کہ ہم نے تاریخ کو یہاں سے سٹارٹ کیا.
ہم اس پہ 3-4 پروگرام کریں گے اور اس کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور پھر دنیا کی دوسری قوموں کی بھی تاریخ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. تو آج کے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.